اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ عمران خان نے 17 قومی ادارے بیچنے کے لیے گرین سگنل دے دیا۔ قرضے اتارنے کے لیے کراچی ایئرپورٹ بھی گروے رکھنے کا منصوبہ بن گیا۔ عمران خان کی حکومت بھی سابقہ حکومتوں کی پالیسیوں پر چلنے کے لیے قومی ادارے گروی میں رکھ کر قرضے لینے کا منصوبہ بنا لیا گیا۔ قومی ادارے بیچ کر قرض اتارنے کی پالیسی پر گامزن حکومتوں نے پچھلے 28 سال میں نجکاری کی بنیاد پر اب تک کوئی تیر نہیں مارا۔ اب تک درجنوں بڑے ادارے نجکاری کے شعبے کو دیے جا چکے ہیں، مگر اس کے باوجود قرضوں تلے دبا ہوا ہے ہمارا ملک۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت خود عمران خان کی حکومت نے دے دیا ہے، جو کہ 17 اداروں کو نجکاری کے شعبے میں دینے کے لیے ہوم ورک کر چکی ہے، جبکہ 200 مزید اداروں کو پرائیویٹائز کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ واضح رہے کہ حکومت سنبھالنے سے پہلے عمران خان کا یہی موقف تھا کہ نجکاری کر کے قرضے ادا کیے جاتے ہیں اور ملک کی ترقی میں کوئی مارکا نہیں مارا جاتا، مگر اب وہ بھی اسی راہ پر چل نکلے ہیں۔ عمران خان نے نجکاری کمیشن کو اداروں کی نجی ملکیت میں رہنے دینے کے حوالے سے اپنی پالیسی کا بھی اعلان کر دیا ہوا ہے، تاہم کڑی تنقید کے بعد اداروں کو پرائیویٹائز کرنے کا عمل سستی کا شکار نظر آ رہا ہے۔ اب سینئر تجزیہ کار رؤف کلاسرا نے دعویٰ کیا ہے کہ اقتصادی اور معاشی دباؤ نے عمران خان کو جھکا دیا ہے اور آج ہونے والے کابینہ کے اجلاس میں قرض لینے کے لیے ایئرپورٹ گروی رکھوانے کی اجازت لے لی جائے گی۔ رؤف کلاسرا نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر خزانہ نے مہنگے ترین قرض لیے تھے۔ اسحاق ڈار کے دور میں پی ٹی وی سمیت دیگر قیمتی ادارے کو گروی رکھنے کی کوشش کی گئی تھی، تاہم تحریک انصاف والے اس معاملے پر مسلم لیگ نون کے اقدامات کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے اور ہمیشہ گروی رکھوانے کی مخالفت کی تھی، مگر اب تحریک انصاف بھی ادارے بیچنے پر آ گئی ہے۔ رؤف کلاسرا نے دعویٰ کیا ہے کہ حکومت کراچی ایئرپورٹ کو گروی رکھوا کر 600 سے 700 ارب روپے قرض لینا چاہتی ہے۔ یہ قرض 3 بینکوں سے لیا جائے گا، جن میں دبئی اسلامک بینک، الفلاح اور میزان بینک شامل ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت معیشت کو اچھا تو دیکھ رہی ہے، تاہم معلوم ہوتا ہے کہ حکومت کے پاس ملازمین کو تنخواہیں دینے کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ ہم نے سود کو الگ الگ نام دیے ہیں، حکومت بھی قرض پر سود دے گی۔ عمران خان پہلی بار کسی ادارے کو گروی رکھوا کر قرض لینے جا رہے ہیں۔ رؤف کلاسرا نے عمران خان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان حکومت اپنے نظریے سے ہٹ کر اسحاق ڈار کی پالیسی پر چل پڑی ہے۔ ادھر میڈیا ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان کو شاید دباؤ کی وجہ سے قرض لینا پڑ رہا ہے، تاہم خسارے کے باعث قرض لینا ضروری ہو چکا ہے، جو کہ عمران خان کی اپنی پالیسی کی مخالفت ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ گزشتہ ماہ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت نجکاری عمل کا جائزہ لینے کے لیے اہم اجلاس ہوا تھا، جس میں وزیر نجکاری میاں محمد سمرو، مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ، معاون خصوصی برائے اطلاع ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان، معاون خصوصی سید ذوالفقار عباس بخاری، سیکٹری نجکاری رضوان ملک اور دیگر سینئر افسران نے شرکت کی اور وزیر اعظم کو آگاہ کیا گیا کہ اس عمل میں ان اداروں اور املاک کو شامل کیا گیا ہے جو کہ سرکاری خزانے پر مسلسل بوجھ ہیں یا اپنی صلاحیت سے کم کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسی سرکاری املاک کو بھی نجکاری عمل میں شامل کیا گیا ہے جو کہ سالہ سال سے غیر استعمال شدہ یا غیر منافع بخش ہیں۔ اجلاس میں وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ اربوں روپے مالیت کے مختلف سرکاری ادارے، جن میں حویلی بہادر شاہ پلانٹ، بلوکی پاور پلانٹ، ایس ایم ای بینک سروسز، انٹرنیشنل ہوٹل لاہور، جناح کنونشن سینٹر وغیرہ شامل ہیں اور ان کی نجکاری کا عمل تیاری کے آخری مراحل میں ہے، جبکہ وزیر اعظم کو یہ بھی بتایا گیا کہ ان اداروں کے علاوہ گدو پاور پلانٹ، نندی پور پاور پلانٹ، فرسٹ ویمن بینک، پاک پیٹرولیم لمیٹڈ، اسٹیٹ لائف وغیرہ جیسے مختلف اداروں کی نجکاری کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے اور اس میں خاطر خواہ پیش رفت حاصل کر لی گئی ہے۔ اجلاس کو مختلف وزارتوں اور سرکاری اداروں کی ملکیت، پیش خدمت، اراضی کی فروغ کے لیے حوالے سے پیش رفت پر بھی تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے اجلاس میں کہا تھا کہ حکومتی وسائل میں نان ٹیکس ریونیو میں اضافہ کرنا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نجکاری کا مقصد جہاں روزانہ کی بنیاد پر سرکاری خزانے کو کروڑوں اور اربوں روپے کے خسارے سے بچانا ہے، وہاں اس عمل کا مقصد ان اداروں کو اہل افراد کے حوالے کرنا ہے تاکہ ان اداروں کے پوٹینشیل کو صحیح معنوں میں بروئے کار لا کر ان سے بھرپور استفادہ حاصل کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا تھا کہ تاثر درست نہیں کہ نجکاری کے تحت حکومت محض نقصان کے حامل اداروں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہے۔
وزیر اعظم نے کہا کہ قومی خزانے کو نقصان سے بچانے کے ساتھ ساتھ اداروں کی کارکردگی کو ان کی استدعا کے مطابق چلانا، اداروں سے بہترین نتائج کا حصول اور مجموعی طور پر معیشت کی بہتری بھی نجکاری کے عمل کی اصل روح ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ حکومت نے نجکاری کا منصوبہ تو بنا ہی لیا ہے، دوسری جانب خسارے میں چلنے والے ادارے پاکستان سٹیل ملز میں روس نے ایک بار پھر دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے پاکستان کو بڑی آفر کی ہے اور توانائی کے شعبے میں کام کرنے کے لیے معاہدے کرنے ہیں، جبکہ سٹیل مل حاصل کرنے کے لیے روس اپنی راہیں ہموار کر چکا ہے۔ روس نے حال ہی میں پاکستان سٹیل ملز کے لیے $1 ارب کی امداد کا معاہدہ بھی کیا ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان سٹیل ملز روس نے ہی بنا کر دی تھی۔ جی ناظرین، فی الحال اردو پوائنٹ اسٹوڈیو سے اتنا ہی۔